بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک یہودی کے ہاں شادی پڑی۔ اس نے بہت ساری دعوت کی تھی، مکہ کے بہت بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ہاں بلایا تھا۔ اس یہودی کو کسی نے صلاح دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فاطمہ ہے، ان کو بھی بلایا جائے۔ بہت ہی پاک دامن اور نیک خاتون ہیں، ان کے آنے سے اس گھر میں اور رونق بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی میں شرکت کے لیے اجازت دے دیں۔ ان کے آنے کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ فاطمہ ضرور میری بیٹی ہے، لیکن وہ علی کی زوجہ ہے۔ تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی میں تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر میں شادی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جائیں، امیر المومنین سے اجازت لے لیں تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سبھی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئی۔ اتنے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودیوں کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کے گھر جائیں کہ نہ جائیں؟ آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کی پیوند لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، کسی حالت میں جاؤ، جو مرضی پہنو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات و ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لباس و زیورات تو قطعاً نہیں ہے، وہ تو اپنے پرانے پیبند لگے ہوئے لباس میں شریک شادی ہوں گی، تو سب کی نگاہوں میں سبق و حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے ملبوسات اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو زیورات و ملبوسات سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ روانہ ہوئی۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور آگے روانہ ہوئی۔ اس شان سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ عنہ یہودی کی مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ رضی اللہ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا، اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی، مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن میں شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ اے میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، شادی کا گھر ماتم کا گھر بن گیا۔
کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق رسول ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں، اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز دیکھ کر تمام یہودی مرد اور عورت مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت علی نے سنا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔